بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنگ بروس اینڈ دا اسپائڈر ایکسرسائزز. آج ہم کنگ بروس اور اسپائڈر کی ایکسرسائز کریں گے. یونٹ 3.1 نیو انگلش بک کلاس 10. ایکسرسائز نمبر 1. ریڈ دا پوم silently and answer the following questions. Number 1. Was the king happy or unhappy? کیا بادشاہ خوش تھا یا ناخوش؟ اس کا جواب ہے آنسر لکھنا ہے یہاں. The king was unhappy and sad. The king was unhappy and sad. Number 2. What attracted his attention as he was thinking? جب وہ سوچ رہا تھا تو کس چیز نے اس کی توجہ کو اٹریکٹ کیا، متوجہ کیا؟ آنسر ہے اس کا the falling of a spider attracted his attention as he was thinking. جب وہ سوچ رہا تھا تو اس کی اٹینشن کو متوجہ کیا ایک مکڑی کے گرنے نے. تو نمبر 3 سوال ہے what lesson did he learn from what he saw? کیا لیسن وہ سیکھا؟ وہ سیکھا from what he saw، جو کچھ اس نے دیکھا اس نے کیا لیسن سیکھا؟ تو اس بادشاہ نے سیکھا، یہاں آنسر ہے he learned the lesson that he should not give up and he should try again and again for success. کامیابی کے لیے اسے بار بار کوشش کرنی چاہیے اور اسے کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اسے بار بار ٹرائی کرنی چاہیے کامیابی کے لیے. یہ سیکھا اس نے. ایکسرسائز نمبر 2. کالم اے ہیز ورڈز فرام دا پوم. انڈرلائن دیز ورڈز in the poem. Column B has the meanings of these words, but they are jumbled up. Work in pairs and try and find the correct meaning of each word and write the answer in the answer column. The first one has been done as an example. یعنی کالم اے الفاظ رکھتا ہے نظم سے، نظم میں ان کو انڈرلائن کریں. کالم بی میں ان کی میننگز ہیں، لیکن یہ جمبلڈ اپ بے ترتیب طریقے سے رکھے ہوئے ہیں. ورک ان پیئرز میں کام کریں. اینڈ ٹرائی اینڈ فائنڈ دا کریکٹ میننگز آف ایچ ورڈ، اور ہر لفظ کی صحیح معنی تلاش کریں. اس کا جواب لکھیں. رائٹ دا آنسر. جواب لکھیں ان دا آنسر کالم. آنسر کے کالم میں. دا فرسٹ ون ہیز بین ڈن ایز این ایگزامپل. پہلا ایک کیا جا چکا ہے بطور ایک ایگزامپل کے، ایک مثال کے. یہ والا بھی کالم ہے، یہ بھی کالم ہے، یہ بھی کالم ہے، یہ بھی. ہمارے پاس یہاں 4 کالم ہیں. اس میں سیریل نمبر لکھا ہوا، اس میں الفاظ لکھے ہوئے اور اس میں معنی دیے ہوئے ہیں. ہم نے ان کے معنی کے جو شروع کے الفابیٹ دیے ہوئے ہیں اے بی سی ڈی ای وغیرہ، تو ہم نے یہی اٹھا کے یہاں آنسر کالم میں لکھنے، جس طرح انہوں نے پہلے ایک حل کیا ہوا ہے. فلنگ کے معنی اپنے آپ کو پھینک دینا. تو سی اس کا جواب دیا ہوا ہے. سی ہمارے پاس یہ آ رہا ہے، تھریو، پھینکنا. نمبر 2 ہے مونریک. مونریک کہتے ہیں بادشاہ کو. تو ایم ہمارے پاس کا جواب ہے. یہاں ہم ایم ڈھونڈیں گے کہاں ہے. ایم یہاں ہے. کنگ لکھا ہوا ہے. اس کی معنی مونریک کے معنی ہے کنگ کے. آگے ہے ڈیڈ کے معنی ہے کارنامہ، کام. تو ایچ دیا ہوا اس کا جواب.
ایچ ہمارے پاس یہاں ہے این ایکشن ایک کام. ڈسپیئر کہتے ہیں نا امیدی کو. کہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس تو کہ ہمارے پاس یہاں یہ ہے ہوپ لیسنس یعنی نا امیدی. اور پونڈرڈ لکھا ہوا, پونڈرڈ معنی غور کیا. این لکھا ہوا تو این ہمارے پاس آپ نے بھی این ڈالنا ہے اپنی بکس میں. تھاٹ سوچا, پونڈرڈ معنی سوچا. ڈیوائن کہتے ہیں آئی میں اس میں معنی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دینا, سوچ لینا, اپنی طرف سے کوئی بات کا جواب سوچ لینا. نمبر آئی ورک آؤٹ این آنسر, ایک آنسر کے بارے میں کام کرنا, اس کو ڈیوائن کہتے ہیں. اور انڈیور جی دیا ہوا ہے تو جی ہمارے پاس ہے ورک ہارڈ کنٹینیوسلی یعنی مسلسل سخت محنت کرتے رہنا, اس کی معنی ہے انڈیور. اسپرال کہتے ہیں اے ہمارے پاس دیا ہوا ہے فال ود آرمز اینڈ لیگ اسپریڈ آؤٹ یعنی ہاتھ پیر پھیلا کر گر جانا. ٹریڈ کہتے ہیں ٹریڈنگ چلنا, احتیاط سے چلنا. ایف واک کیئرفلی. اور ماؤنٹڈ کہتے ہیں پہاڑ پہ چڑھنے کو, ماؤنٹڈ چڑھنے کو کہتے ہیں. ڈی دیا ہوا ہے ڈی کلائمب معنی چڑھنا. ٹوئل ایل دیا ہوا ہے تو ایل کے معنی اٹیمپٹ کوشش کرنا, ٹوئل کے معنی کوشش کرنا. ٹمبل کے معنی اچانک گر جانا, ای ہے. یہ ای ہے فال سڈنلی اچانک گر جانا, فال سڈنلی. اور ڈیفائڈ کی معنی بی میں دیے ہوئے چیلنجڈ کیا ہوا بندہ یا چیلنج کرنا, بریسٹ کہتے ہیں, بریسٹ چیلنج کیا ہوا. بی میں چیلنج کیا ہوا, بریسٹ آگے بریسٹ ایک سخت کام کا فیصلہ کرنا, ذہن بنا لینا, بریسٹ. یہ جے دیا ہوا ہے پریپیئر ٹو ڈو سم تھنگ ڈیفیکلٹ, کوئی مشکل چیز کرنے کے لیے تیاری کرنا, بریسٹ. اور ڈیفائڈ کے معنی بی میں ہے یہاں چیلنجڈ. ایکسرسائز نمبر 3, ریڈ دا پوم and find out which of the following statements are correct and which are not. پوم نظم پڑھیں اور تلاش کریں کہ کون سا نیچے دیا ہوا جو بیان ہیں are correct وہ صحیح ہیں, and which are not اور کون سے صحیح نہیں ہیں. for correct statements صحیح بیانات کے لیے put a ٹک لگائیں, ٹک رکھیں وہاں پر. اینڈ فار انکریکٹ ونز پٹ اکراس اور ایک غلط کے لیے کراس کا نشان لگائیں. آفٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد کمپیئر یور آنسر ود یور پارٹنر, اپنے آنسرز کو کمپیئر کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ. نمبر اے دا پوم از اباؤٹ اے وار, نظم ایک جنگ کے بارے میں ہے, غلط ہے. کنگ بروس کیئرڈ فار ہز پیپل, کنگ بروس نے اپنی پیپل کے لیے کا خیال رکھا.
صحیح. ہی واز ان اے ہیپی موڈ، وہ ایک خوشی کے موڈ میں تھا. غلط. وین ہی سا دا اسپائڈر، جب اس نے اسپائڈر کو دیکھا، ہی ڈیسائیڈڈ ٹو کل اٹ، اس نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. غلط. دا اسپائڈر اسٹیڈ آن دا گراؤنڈ وین اٹ سلپ ڈاؤن. اسپائڈر جو مکڑی تھی وہ اسٹیڈ آن دا گراؤنڈ، وہ گراؤنڈ پہ نیچے زمین پہ ہی رہی جب وہ سلپ ڈاؤن، جب وہ سلپ ہو گئی تھی. جب اوپر سے سلپ ہو گئی تھی تو وہ زمین پر رہی تھی، تو غلط ہے. اس نے دوبارہ چڑھنے کی کوشش کی اور دوبارہ اوپر چلی گئی تھی، زمین پر نہیں رہی، تو یہ غلط ہے. آفٹر ٹرائنگ فار سم ٹائم، کچھ دیر کے لیے ٹرائی کرنے کے بعد، دا اسپائڈر فیلٹ ویک، اسپائڈر نے کمزوری محسوس کی. صحیح. ایز سون ایز اٹ فیلٹ بیٹر، جب وہ بہتر حالت میں ہوئی، اٹ وینٹ اپ اگین، اور دوبارہ اوپر چلی گئی. صحیح. اٹ میڈ مور دین 20 اٹیمپٹس. غلط. اٹ مووڈ اپ ویری سلولی وین اٹ واز نیئر اٹس ہوم. غلط. اٹ ڈڈ ناٹ سکسیڈ ان ریچنگ اٹس ہوم، وہ اپنے گھر تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی. غلط. دا کنگ ڈیسائیڈڈ ٹو فالو دا اسپائڈرز ایگزامپل اینڈ ٹرائی اگین، کنگ نے فیصلہ کیا کہ اسپائڈر کے ایگزامپل کو فالو کرے، اینڈ ٹرائی اگین، اور دوبارہ کوشش کرے. ایکسرسائز نمبر 4. دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس گیو اے ون لائن سمری آف ایچ ورس. نیچے دیے ہوئے بیانات ایک لائن کی سمری ہے ہر شعر کی. ورک ان پیئرز اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ وچ اسٹیٹمنٹس ان دا سمری آف وچ ورس. کام کریں پیئرز میں اور ٹرائی کریں تلاش کرنے کی وچ اسٹیٹمنٹ کی کون سا بیان از دا سمری ہے، خلاصہ ہے. وچ ورس، کون سے شعر کا، کون سے بند کا. رائٹ دا نمبر آف دا ورس ان دا بلینک. ورس یعنی شعر کا نمبر، جس طرح کے پیچھے نظم میں ہر شعر کے آگے نمبر لکھے ہوتے ہیں، تو آپ بھی جو ورس کا جو مطلب ہے یہاں، وہ ورس کا نمبر یہاں بلینک خالی جگہ میں لکھیں. آفٹر کمپلیٹنگ دا ایکسرسائز کمپلیٹ کرنے کے بعد، کمپیئر یور آنسرز ود another پیئر، ایک اور جوڑے کے ساتھ اپنے جوابات ملائیے، کمپیئر کریں. اینڈ میک کریکشنز، اور صحیح کریں، وہاں صحیح کریں ویئر نیسیسری، جہاں ضرورت ہو. نمبر 1. بٹ دا اسپائڈر وینٹ اپ اگین اینڈ دس ٹائم اٹ واز جسٹ 1 foot away from its home. لیکن اسپائڈر وینٹ اپ اگین، دوبارہ اوپر گیا، اینڈ دس ٹائم، اور اس ٹائم، اٹ واز جسٹ 1 foot away، صرف ایک قدم دور تھا، فرام اٹس ہوم، اپنے گھر سے. یہ 11ویں شعر میں دیا ہوا ہے. ونس اٹ فیلٹ بیٹر اٹ ٹریولڈ ہائر although the journey was tiring. ایک دفعہ جب وہ بہتر ہوا، اٹ ٹریول ہائر، اس نے سفر کیا اونچا، although اگرچہ، the journey was tiring، جبکہ جرنی تھی، سفر تھا مشکل، تھکا دینے والا. 3. کنگ بروس، 8 نمبر میں ہے، 8 نمبر شعر میں. کنگ بروس دو اے کنگ بروس جبکہ ایک بادشاہ تھا، واز بگننگ ٹو لوز ہوپ، اس نے شروع کیا ٹو لوز ہوپ، اپنی امید کو کھو دینا شروع کیا تھا. نمبر 1 میں ہے یہ. نمبر 4. inch by inch it kept moving up and finally succeed in reaching its home. inch کر کے وہ موونگ کرتا رہا اوپر کی طرف، اینڈ فائنلی، اور آخر میں سکسیڈ، کامیاب ہوا، ان ریچنگ ان ہوم اٹس ہوم، اپنے گھر تک پہنچنے میں. 12 نمبر ورس میں ہے یہ. نمبر 5. دا کنگ تھاٹ دیٹ، کنگ نے سوچا کہ فالنگ اگین اینڈ اگین، دوبارہ گرنا،
The spider would now give up. Spider اب ہمت ہار دیتا ہے. یہ 10 نمبر میں ہے. نمبر 6 The story goes that King Bruce tried again and succeed. اسٹوری کا مطلب ہے کہ کنگ بروس نے ٹرائی کی اگین دوبارہ اور کامیاب ہوا. 14 نمبر میں ہے. He had tried to do everything to make his people happy. اس نے ہر طرح کی کوشش کی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. But he had failed. لیکن وہ ناکام ہوا. نمبر 2 میں. نمبر 8 It began to go up but soon slipped down again. اس نے شروع کیا اوپر جانا لیکن جلد ہی وہ سلپڈ ہوا ڈاؤن اگین واپس نیچے. نمبر 6 میں ہے یہ. Ninth, the king realized that those who try succeed. Like the spider, he also could succeed. بادشاہ نے محسوس کیا کہ وہ جو ٹرائی کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. Like the spider, مکڑی کی طرح. He also could succeed, وہ بھی کامیاب ہو سکتا تھا. نمبر 13 میں ہے یہ. It was very far from its home. یہ بہت دور ہے اپنے گھر سے. And the king could not work out how it would reach it. اور بادشاہ نہیں سمجھ پایا کہ how it would reach it, کہ وہ اس تک کیسے پہنچے گا. 5 میں ہے یہ. 5 نمبر ورس میں. نمبر 11 In a state of hopelessness, he decided that he would give up. نا امیدی کے عالم میں he decided, اس نے فیصلہ کیا that he would give up, کہ وہ ہمت ہار دے گا. نمبر 3 میں ہے یہ. 12 Again and again it tried. It went up and slipped down 9 times. اگین اور اگین اٹ ٹرائیڈ, اس نے ٹرائی کی. اٹ وینٹ اپ, وہ اوپر کی طرف گیا. اینڈ سلپ ڈاؤن, اور دوبارہ نیچے سلپ ہوا. 9 ٹائمز, 9 دفعہ. یہ 90 نمبر ورس میں. نمبر 13 Just then a spider dropped down and the king looked at it to see what it would do. To see what it would do. اسی وقت the spider dropped down, ایک مکڑی نیچے گری اور بادشاہ نے اس کو دیکھا. To see what it would do, دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتی ہے. نمبر 4 میں ہے یہ. نمبر 14 میں Without complaint, کوئی شکایت کیے بغیر. It ran up again, وہ دوبارہ اوپر کو دوڑا. But due to weakness, لیکن کمزوری کی وجہ سے it fell still lower, وہ اس سے بھی نیچے گر گئی. نمبر 7 میں ہے یہ. ایکسرسائز نمبر 5 ہے. آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. نیچے دیے ہوئے سوالوں کا جواب دیں. Why was King Bruce so sad? Before he saw the spider, what did he decide to do? Why did King Bruce think that the spider would not be able to reach its home? Number 4. Did the spider climb at the same speed all the time or at a different speed? Number 5. How did the spider finally reach its home? Number 6. Why did the king decide to try again? اس کے جوابات یہ دیکھیے گا. Why the King Bruce so sad?
کنگ بروس اتنا غمگین کیوں تھا؟ کنگ بروس واز سو سیڈ. King Bruce tried to do a great deed to make his people happy but failed, so he was so sad. کنگ بروس نے ٹرائی کی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لیکن فیل ہوا، اس لیے وہ غمگین تھا. نمبر 2 سوال. بیفور ہی سا دا اسپائڈر کو دیکھنے سے پہلے وٹ ڈیڈ ہی ڈیسائڈ ٹو ڈو، اس نے کیا فیصلہ کیا تھا کرنے کے لیے؟ اس نے کیا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسپائڈر کو دیکھنے سے پہلے؟ بیفور کنگ بروس سا دا اسپائڈر he decided to give up and quit his efforts. اسپائڈر کو دیکھے جانے سے پہلے he decided اس نے فیصلہ کیا to give up ہمت ہارنے کا and quit his efforts and quit اور ختم کرنا his efforts اپنی کوششیں ترک کر دینا اور ہمت ہار جانے کا فیصلہ کیا. نمبر 3 question. Why did King Bruce think that the spider would not be able to reach its home? کیوں کنگ بروس سوچ رہا تھا کہ اسپائڈر اپنے گھر کو نہیں پہنچ پائے گا؟ اچھا جواب ہے King Bruce think that the spider would not be able to reach its home because he considered اس نے غور کیا the spider's efforts foolish کہ جو اسپائڈرز کی کوششیں ہیں وہ احمقانہ ہیں اور اسپائڈر اتنی دور اپنے گھر سے آیا ہوا ہے far from his home. تو آگے سوال ہے did the spider climb at the same speed all the time or at a different speed؟ کیا اسپائڈر اپنے گھر پہ اسپائڈر جو نا چڑھا ایک ہی اسپیڈ پہ یا کوئی ڈیفرنٹ اسپیڈ تھی؟ تو ہمارے پاس جواب ہے the spider climbed at the different speed while attempting to reach its home. اپنے گھر کو پہنچنے کی کوشش کرتے میں وہ مختلف اسپیڈ سے چڑھنے لگا تھا. How did the spider finally reach its home؟ آخر کار جو نا اسپائڈر کیسے آخر میں اپنے گھر پہنچ گیا؟ The spider finally reached its home after 10 attempts. اسپائڈر آخر میں اپنے گھر کو پہنچا 10 کوششیں کرنے کے بعد with a little bold run ایک تھوڑی سی بہادرانہ دوڑ کے ساتھ. نمبر 6 why did the king decide to try again؟ بادشاہ نے کیوں فیصلہ کیا دوبارہ کوشش کرنے کا؟ The king decided to try again because he has got motivation from the spider. کنگ نے دوبارہ ٹرائی کرنے کی کوشش کی، فیصلہ کیا کیونکہ he has got motivation from the spider کیونکہ وہ he had got motivation from the spider اس نے حاصل کیا تھا موٹیویشن from the spider. اس نے he had got motivation from the spider. اس نے موٹیویشن حاصل کی اسپائڈر سے، حوصلہ حاصل کیا، اس لیے اس نے دوبارہ ٹرائی کرنے کی کوشش کی. Exercise number 6.
Details about writing a summary of a poem are given in section 3.4. Work in pairs and write a summary of the poem. You may begin writing the summary by first giving a general introduction. This can be followed by a brief summary of all the verses. The one-line summary of each paragraph is given in exercise 5. एक्सरसाइज 5 में वन लाइन समरी दी गई थी, हमने पीछे पढ़ा, जहां हम लोग वो नंबर लगा रहे थे. एक्सप्लेन ईच वर्स बाय एडिंग सम मोर डिटेल्स, उनके साथ खाली थोड़ी सी और डिटेल लगानी है. यूजिंग द आंसर्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेज, जो आपको इस्तेमाल करते हुए जो पीछे एक्सरसाइज किए हुए हैं. लाइन्स 1, 3, 4, 8, 9, 12 एंड 13 एंड 14 ये बच्चों में ग्रुप डाले हुए कि 1 से लेके 3 तक वर्स एक ग्रुप करें, 4 से लेके 8 तक दूसरा ग्रुप करें, 9 से 12 तक दूसरा ग्रुप करें, और 13 से 13 नंबर वर्स और 14 नंबर वर्स कोई और ग्रुप करें. फिर जब सारे ग्रुप अपने अपने पैराग्राफ लिख लें तो इनको दोबारा मिला के एक पूरी जो है ना बड़ी हमें जो है ना समरी मिल जाएगी. कैन बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट पैराग्राफ्स. द फाइनल पैराग्राफ जो आखिरी पैराग्राफ है शुड हैव द कंक्लूजन, उसमें नतीजा होना चाहिए. एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी का मोरल होना चाहिए. यू मे बिगिन, आप शुरू कर सकते हैं एज फॉलोज, नीचे दिए हुए तरीके से. द पोम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर इज़ रिटन बाय एलिजा कुक. इट टेल्स अस हाउ, ये हमें बताती कि किस तरह, मतलब एक बादशाह ने, ये एक मकड़ी और एक बादशाह ने ये कारनामा किया है. हम समरी पे जा रहे हैं. A summary of the King Bruce and the Spider. King Bruce और Spider की summary है. This poem King Bruce and the Spider is written by Eliza Cook. It tells us how a king got advice from a spider. This poem tells us that how success can be achieved. Once a king whose name was King Bruce, the King of Scotland, was defeated by the Englishmen and took refuge in a cave. Saddened and mentally decided to give up and defeat. ये पोम किंग ब्रूस के और स्पाइडरमैन का है, जो लिखी गई है एलिजा कुक के ज़रिए. इट टेल्स, ये हमें बताती है, हाउ अ किंग गॉट एडवाइस फ्रॉम अ स्पाइडर, कि किस तरह एक बादशाह ने एक मकड़ी से नसीहत हासिल की. दिस पोम टेल्स अस, ये नज़म बताती है हमें, दैट हाउ सक्सेस कैन बी अचीव्ड, कि किस तरह कामयाबी हासिल की जा सकती है. वंस अ किंग, एक दफ़ा एक बादशाह, हुज नेम वाज किंग ब्रूस, जिसका नाम किंग ब्रूस था. द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का बादशाह. वाज डिफीटेड, वो शिकस्त खा गया था. बाय द इंग्लिशमैन, अंग्रेज़ों से. एंड टुक रिफ्यूजी इन अ केव, और पनाह ली थी एक गार में. सैडन्ड, गमज़दा था. एंड मेंटली डिसाइडेड, और ज़हनी तौर पर फैसला किए हुए था. टू गिव अप, हिम्मत हारने का. एंड डिफीट, और शिकस्त का. आप इस तरह भी लिख सकते हो, और लाइन बाय लाइन जो पीछे समरी दी हुई थी किताब में, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके आप भी समरी बना सकते हो. मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ ये. As he was thinking about his defeat, when he saw a spider falling from the ceiling and trying to reach into its web. As he was thinking about his defeat, जब वो अपनी शिकस्त के बारे में सोच रहा था, जैसे कि when he saw a spider falling from the ceiling and trying to reach into its web, जब उसने देखा कि एक स्पाइडर गिर रहा था अपने छत से, एंड ट्राइंग टू रीच
into its web, اور اپنے جالے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. through its thread، اپنے تھریڈ داغے کے ذریعے. every time the spider tried to reach the ceiling it fell to the ground، ہر دفعہ جب وہ چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اب چھت پر، وہ زمین پر گر جاتی تھی. اینڈ ڈسپائٹ، اور باوجود، ریپیٹڈ فیلرز، بار بار ناکامی کے باوجود. دا کنگ تھاٹ، جبکہ بادشاہ نے سوچا تھا، دیٹ دا اسپائڈر وڈ گیو اپ، کہ اسپائڈر ہمت ہار جائے گا. بٹ اٹ نیور گیو اپ، لیکن وہ کبھی ہمت نہیں ہارا. اینڈ فائنلی اٹ مینیج ٹو ریچ اٹس ویب ان دا 10th اٹیمپٹس، اور 10 کوششوں میں انہوں نے وہ آخر میں اپنے گھر پہنچ گیا. آفٹر دا سکسیز آف اسپائڈر، آفٹر دا سکسیز آف اسپائڈر کے کامیابی کے بعد، دا کنگ ہوپڈ، کنگ کو امید ہوئی. if he tried again، اگر وہ دوبارہ کوشش کرے، he would be as successful as the spider، وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے جس طرح اسپائڈر کامیاب ہوا. کنگ بروس made another attempt، کنگ بروس نے ایک اور کوشش کی. to win over his enemies، اپنی دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے. and he succeeded، اور وہ کامیاب ہوا. finally the result of this poem is that، آخر میں یعنی ایک کنکلوژن دیا ہوا ہے، کنکلوژن. the result of this poem is that، اس پوم کا رزلٹ یہ ہے، we should not give up، کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. in any situation، کسی بھی صورتحال میں. we should try again، ہمیں ٹرائی اگین کرنا چاہیے، اینڈ اگین، اور بار بار کوشش کرنی چاہیے. بیکاز، کیونکہ all honors are to those، تمام عزتیں اس کے لیے ہیں. who strive constantly، جو مسلسل کوششیں کرتا رہے. ایکسرسائز نمبر 7 میں ہے، یہاں گروپ میں کام کرنا ہے اور ایک اسٹوری اپنی طرف سے سوچ کر، اس میں اسٹوری کے ڈائلاگز وغیرہ بھی آپ نے کرنے ہیں. یہ ایکسپریس نیڈز ود ریزن، ضرورتوں کا اظہار کرنا، ضرورت کا اظہار کرنا اور اس کی وجہ بیان کرنا. تو اس کو میں اس کے دوسرے پارٹس میں دے دوں گا. یہاں یونٹ نمبر 3.3 میں دیے ہوئے ریویژن آف پاسٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس کی ریویژن. پاسٹ سمپل کس طرح بناتے ہیں، پاسٹ کنٹینیوس کس طرح بناتے ہیں، اور پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کس طرح بناتے ہیں. یا سادہ طریقہ یہ ہے کہ پاسٹ سمپل میں تو یہ ہمارے پاس ورب کی سیکنڈ فارم آئے گی، اور پاسٹ کنٹینیوس میں واز یا ور آئے گا اور ورب کے ساتھ آئی جی لگائیں گے. جس طرح اس میں ہے، آئی وزٹڈ سکر لاسٹ ایئر، مائی سسٹر اسٹڈیڈ اسلامک آرکیٹیکچر وین شی واز ایٹ دا یونیورسٹی. اس طرح پھر دے ور ڈسکسنگ دا پاور بریک ڈاؤن ان دیئر ایریا، I was watching، they were discussing، I was watching. اس طرح آئے گا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں. اور پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ اور تھرڈ فارم، ٹرین ہیڈ لیفٹ، گرینڈ فادر ہیڈ بین ill،
اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہیڈ بین کے ساتھ آئی این جی کی فارم بھی آئے گی، ورب کی فرسٹ فارم اور آئی این جی کی فارم لگے گی، اور اس سے پہلے کوئی وقت بھی لگے گا۔ مائی کو ورکر ہیڈ بین ڈوئنگ دیٹ جاب فار 3 years۔ ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ یوز دا کریکٹ فارم آف دا پاسٹ سمپل ٹو فل دا فالوئنگ بلینکس، یوز دا ورڈز گیون بلو۔ You can use one word only once. Once you have completed, compare your answers with your partner and make corrections where necessary. جہاں ضرورت ہے وہاں کریکشن کریں۔ In this and all exercise from 1 to 8، اس ایکسرسائز میں اور 1 سے لے کر 8 تک، یہ نمبر ایکسرسائز 1 ہے۔ Eat, close, sell, belong, live, make, lock, run۔ یہ میں نے یہاں بلینکس فل کیے ہوئے۔ وی ایٹ ڈیلیشیس فوڈ ایٹ دیئر ہاؤس، ہم نے مزیدار کھانا کھایا ان کے گھر پر۔ دا ماؤس رین، یہاں رن ہے، ہم نے یہاں پاسٹ سمپل میں بنایا۔ دا ماؤس رین انڈر دا کپ بورڈ، چوہا الماری کے نیچے دوڑ گیا۔ دا گارڈ closed and locked the gate before going to bed، سونے سے پہلے گارڈ نے بند کیا اور لاک کیا گیٹ کو۔ نمبر 4، the house in which we lived، جس گھر میں ہم رہتے تھے till last year، پچھلے سال تک، belong to my uncle، وہ میرے انکل کا تھا۔ نمبر 5، the parrots، جو طوطے تھے made a lot of noise، یہ میک ہے، ہم نے سیکنڈ فارم لگائی میڈ پاسٹ سمپل کے لیے۔ the parrots made a lot of noise، طوطوں نے بہت شور مچایا تھا۔ so we sold them، تو ہم نے ان کو بیچ دیا۔ ایکسرسائز نمبر 2، use the correct form of the past continuous to fill the following blanks۔ اب past continuous کو استعمال کریں۔ use the words given below، you can use one word only once، آپ ایک دفعہ خالی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ do کو ہم نے کیا بنانا ہے، past continuous میں چینج کرنا ہے، تو was doing یا were doing۔ drive کو کیا بنانا ہے، was driving یا were driving۔ اور شیک کو کیا بنانا ہے، was shaking یا were shaking۔ اور ٹیل کو کیا بنانا ہے، was telling یا were telling۔ تو was ایک کے لیے اور were بہت ساروں کے لیے۔ فلائی اگر کوئی اڑتا ہے، ایک اڑتا ہے تو was flying، اور اگر بہت سارے اڑتے ہیں تو were flying۔ یا ایک اڑاتا ہے تو was flying، اور اگر بہت سارے اڑاتے ہیں تو were flying۔ washing، اگر ایک دھوتا ہے تو was washing، اور اگر بہت سارے دھوتے ہیں تو were washing۔ was fighting اور were fighting۔ was falling were falling۔ نمبر اے، the papers، پیپر بہت سارے اس لیے were آئے گا۔ the papers were flying in all directions due to strong winds، سخت ہوا کی وجہ سے پیپرز اڑ رہے تھے۔ in all directions، تمام سمت میں پیپر اڑ رہے تھے سخت ہوا کی وجہ سے۔ the boys were fighting over who would play first، لڑکے لڑ رہے تھے، لڑکے بہت سارے ہیں تو were fighting، اور who would play first، کہ کون پہلے کھیلے گا۔ پہلے کھیلنے پر جو ہے لڑکے لڑ رہے تھے۔ we were shaking the tree، ہم درخت کو ہلا رہے تھے۔ and the ripe fruits، اور جو پکے ہوئے پھل ہیں، were falling on the ground، وہ گر رہے تھے زمین پر۔ نمبر ڈی، my sister was doing، ایک ہے تو was doing her homework، میری بہن اپنے گھر کا کام کر رہی تھی۔ while I was washing dishes، جبکہ میں برتن دھو رہا تھا۔ the driver was driving، ڈرائیور ایک ہے تو was doing، the driver was doing the car
اینڈ ڈرائیور کار کو ڈرائیو کر رہا تھا. اینڈ مائی برادر، میرا برادر اکیلا ہے تو واز ٹیلنگ، اینڈ مائی برادر واز ٹیلنگ ہم دا ڈائریکشنز، اور میرا بھائی اسے سمت بتا رہا تھا، طرف بتا رہا تھا، راستہ بتا رہا تھا. ایکسرسائز نمبر 3، یوز دا کریکٹ فارم آف دا پاسٹ سمپل اور کنٹینیوز ٹو فل دا فالوئنگ بلینکس. نیچے دے بلینکس کو فل کرنے کے لیے ہم استعمال کریں کریکٹ فارم آف دا پاسٹ سمپل. پاسٹ سمپل کا صحیح فارم استعمال کریں یا پاسٹ کنٹینیوز کا صحیح فارم استعمال کریں. ٹو فل دا فالوئنگ بلینکس یوز دا ورڈس، الفاظ استعمال کریں پرووائڈیڈ ان دا بریکٹس، وہ مہیا کیے گئے ہیں بریکٹس میں. When Kekenyanthia from Kenya، Kekenyanthia اس کو اس طرح پڑھیں گے Kekenyanthia from Kenya was 14. She requested her father to let her finish high school. یہ Kekenyanthia جو ہے نا 14 سال کی تھی، اور اس نے ریکویسٹ کیا اپنے ابا کو کہ اسے ہائی اسکول فنش کرنے دیا جائے. شی ڈریمڈ ہائی، وہ اونچا سوچا تھا. ایز ہی میڈ گڈ پروگریس، جس سے کہ اس نے اچھی پروگریس کی. اینڈ اچیوڈ، اور حاصل کی گڈ گریڈز، اچھے گریڈز. ہر ٹیچر نیو، اس کے جو ٹیچر ہیں وہ جانتے تھے. دیٹ شی واز very intelligent and they encouraged her to go for higher education. وہ بہت انٹیلیجنٹ تھی اور اس کو حوصلہ دیا گیا تھا to go for higher education، اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے کے لیے. she promised her father، اس نے اپنے والد سے وعدہ کیا. دیٹ ہی وڈ بی پراؤڈ آف ہر ون ڈے، کہ اس پر ایک دن فخر کریں گے. اف ہی الاؤڈ، اگر اسے اجازت دیں. ہر ٹو کنٹینیو ہر ایجوکیشن، کہ وہ اپنے ایجوکیشن کو کنٹینیو کرے. ویری فیو ماسائی گرلز، بہت کم ماسائی لڑکیاں جس کی ماسائی اسپیکس دا ما لینگویج. تو مسائی لوگ ہوتے ہیں وہ ما لینگویج کو استعمال کرتے ہیں، ایک زبان ہے یہ بھی. ویری فیو ماسائی گرلز دا ٹرائب ٹو وچ شی بلونگڈ ایور فنشڈ ہائی اسکول. بہت ہی کم لڑکیوں نے جس خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھی کبھی انہوں نے ہائی اسکول ختم کیا ہوگا. بہت کم لڑکیاں اس طرح تھی جنہوں نے ہائی اسکول پڑھ لیا تھا. بٹ ہر فادر ایکسیپٹڈ ہر ریکویسٹ، لیکن اس کے والد نے، یعنی وہاں رواج نہیں تھا لڑکیوں کے پڑھنے کا. بٹ ہر فادر ایکسیپٹڈ ہر ریکویسٹ، لیکن اس کے ابا نے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا. Anthea kept her promise to her father. Anthea نے رکھا اپنے پرومس کو، مکمل کیا اپنے پرومس کو اپنے ابا سے. She began to work even harder، اس نے وہ شروع ہو گئی سخت محنت کرنے میں. And soon she won، اور جلد وہ جیت گئی. A scholarship to go to the USA، ایک اسکالرشپ جیت گئی USA جانے کے لیے. The village where she was living was very small، گاؤں جہاں وہ رہ رہی تھی بہت چھوٹا تھا. However، تاہم the villagers were so proud of her، تاہم جو گاؤں والے تھے بہت ہی فخر کرتے تھے اس کے اوپر. That they all came، جب کہ وہ آئے ہوئے تھے سب.
ٹو سی ہر آف، اس کو سی آف کرنے کے لیے، وین شی لیوڈ، جب وہ جانے لگی تھی، جب وہ گئی، جب وہ جا رہی تھی تو وہ سب آ گئے سی آف کرنے کے لیے. اینتھیا واز کرائنگ ایز شی لیوڈ، اینتھیا رو رہی تھی جب وہ جا رہی تھی. اٹ واز a heart touching scene، یہ ایک ہارٹ ٹچنگ سین تھا. Everyone was waving their hands and Anthea was shouting that she would come back to serve the people in the village. ہر کوئی ہاتھ ہلا رہا تھا، اپنے ہاتھ ہلا رہے تھے، اور اینتھیا چیخ رہی تھی کہ وہ واپس آئے گی اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. When she graduated، جب وہ گریجویٹ ہوئی، she worked for a while، اس نے تھوڑے وقت کے لیے کام کیا at the UN کے لیے، UN میں، and then got a doctorate degree، اور ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کی. then she returned، اور پھر وہ واپس ہو گئی ہوم، اپنے گھر. and wanted، اور چاہا کہ ٹو سیٹ اپ اے پرائمری اسکول، ایک پرائمری اسکول کھولنے کے لیے. ان ہر اولڈ ولیج، اپنے پرانے گاؤں میں. ایٹ فرسٹ، پہلے سم ولیجرز ریفیوز ٹو گیو اینتھیا دا لینڈ فار دا اسکول، ولیجرز نے انکار کیا اینتھیا کو اسکول کے لیے زمین دینے کے لیے. بٹ مینی پیرنٹس ناؤ ریئلائزڈ، لیکن بہت سارے والدین سمجھ گئے تھے اب، ہاؤ امپورٹنٹ اے گڈ ایجوکیشن کوڈ بی فار دیئر ڈاٹرس، کہ کس طرح کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اچھی تعلیم کوڈ بھی ہو سکتی ہے فار دیئر ڈاٹرز، ان کے لڑکیوں کے لیے. ٹل لاسٹ ایئر، پچھلے سال تک، دا اسکول پرووائڈیڈ، اسکول نے مہیا کیا ایجوکیشن، تعلیم، ٹو مور دین 150 گرلز، 150 گرلز، 150 لڑکیوں کو تعلیم مہیا کیا. دا گرلز ایٹ دا اسکول پریزڈ، لڑکیوں نے، اسکول کی لڑکیوں نے تعریف کی، پریزڈ اینتھیا کی. دے ور ورکنگ، وہ کام کر رہی تھی، ہارڈ، سخت محنت کر رہی تھی، ٹو بیکم ٹیچرز، ڈاکٹرز اور لائرز، وہ سخت محنت کر رہی تھی ٹیچرز بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے اور وکیل بننے کے لیے. ایکسرسائز نمبر 4 ہے، یوز دا کریکٹ فارم آف دا پاسٹ پرفیکٹ ٹو فل دا فالوونگ بلینکس. یوز دا ورڈز گیون بلو، یو کین یوز ون ورڈ اونلی ونس. کریکٹ فارم پاسٹ پرفیکٹ کا لگائیں، فل دا فالوونگ بلینکس، نیچے دیے ہوئے خالی جگہوں کو فل کرنے کے لیے. یوز دا ورڈز گیون بلو، الفاظ استعمال کرو، نیچے الفاظ استعمال کریں نیچے دیے ہوئے یہ والے. یو کین یوز ون ورڈ، آپ استعمال کر سکتے ہو ایک لفظ، اونلی ونس، صرف ایک دفعہ. سویپ، لیو، اسپینڈ، ڈائی، ٹریول، ریچ، کور، فنش. لیکن پاسٹ پرفیکٹ کے لیے ہم ہیڈ اور اس کی تھرڈ فارم لگائیں گے. سویپ کو کر دیں گے ہیڈ سویپڈ، اور لیو کو کر دیں گے ہیڈ لیوڈ، اور اسپینڈ کو کر دیں گے ہیڈ اسپینٹ، اور ڈائی کو کر دیں گے ہیڈ ڈائڈ، اور ٹریول کو کر دیں گے ہیڈ ٹریولڈ، اور ریچ کو کر دیں گے ہیڈ ریچڈ، اور کور کو کر دیں گے ہیڈ کورڈ، اور فنش کو کر دیں گے ہیڈ فنشڈ. نمبر اے، وی ہیڈ اسپینٹ اے لاٹ آف منی آن بائنگ گفٹس سو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹاپ. ہم نے خرچ کی بہت سارے پیسے گفٹس خریدنے میں، تو ہم نے فیصلہ کیا رک جانے کا. نمبر بی، ایز سون ایز سمینا ہیڈ سویپٹ دا یارڈ دیر واز اے اسٹارم. جیسے ہی سمینا نے سین کو صاف کیا
پھر ایک طوفان آیا ہوا تھا. The group had traveled several miles and had covered a big part of their journey. گروپ نے سفر کیا تھا. گروپ سفر کر چکے تھے several miles بہت سارے میل and had covered اور گروپ کور کر چکا تھا a big part of their journey اپنی سفر کے ایک بڑے پارٹ کو. نمبر ڈی the students had finished their work اسٹوڈنٹ اپنا کام ختم کر چکے تھے and had left for home اور گھر کو روانہ ہو چکے تھے when the rain started جب بارش شروع ہو گئی تھی. نمبر ای she had died before وہ مر چکی تھی before they had reached the hospital اس سے پہلے کہ وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے. ایکسرسائز نمبر 5. before they reached hospital ان کو خالی ریچ ہی کر دیں گے. reached before they reached hospital. Exercise number 5. Use the correct form of the past perfect continuous to fill the following blanks. Use the words given below. You can use one word only once. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ٹینس استعمال کرنا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے تھے کہ ورب کو ہم نے کس طرح کا بنانا ہے. ورک کو ہم نے بنانا ہے ہیڈ بین لگانا ہے اور آئی این جی لگانا ہے اس میں. تو ریفیوز سے بنے گا ہیڈ بین ریفیوزنگ, ہیڈ بین ورنگ, ہیڈ بین کرائنگ, ہیڈ بین رنگنگ, ہیڈ بین فلائنگ, ہیڈ بین پینٹنگ, ہیڈ بین وارننگ, ہیڈ بین ڈگنگ, ہیڈ بین بارکنگ, ہیڈ بین ریڈنگ. He had been crying for help for 5 hours when the rescue team finally arrived. وہ رو رہا تھا ہیلپ کے لیے 5 گھنٹے سے. when the rescue team جب بچاؤ پارٹی finally arrived آخر میں پہنچ گئی. نمبر 2. I had been reading for 2 hours میں 2 گھنٹے سے پڑھ رہا تھا before I fell asleep سونے سے پہلے میں 2 گھنٹے تک پڑھ رہا تھا. We had been flying for 16 hours ہم 16 گھنٹے سے اڑ رہے تھے and everyone یعنی جہاز میں and everyone was very tired اور ہر ایک بہت ہی تھکا ہوا تھا. I had been worrying about my results the whole week میں پریشان ہو رہا تھا اپنے رزلٹ کے بارے میں سارا ہفتہ. نمبر 5. The laborers had been digging مزدور کھدائی کر رہے تھے and the painters had been painting for several days اور پینٹرز پینٹنگ کر رہے تھے بہت سارے دنوں سے before they were allowed to go home گھر جانے کے لیے اجازت ملنے سے پہلے. نمبر 6. The bell had been ringing گھنٹی بج رہی تھی and the dog had been barking for nearly 20 minutes 20 منٹ تک یہ سب کچھ ہو رہا تھا before someone opened the door کسی ایک کے دروازہ کھولنے سے پہلے تک 20 منٹ سے گھنٹی بھی بج رہی تھی اور کتا بھی بھونک رہا تھا. نمبر 7. The MET department had been warning about a storm MET یعنی موسم کے جو ہے ڈپارٹمنٹ had been warning وہ وارننگ دے رہا تھا about a storm
اسٹارم طوفان کے بارے میں. بٹ دا پیپل ہیڈ ریفیوزڈ ٹو لسن. لیکن لوگ سننے سے انکار کیے تھے. ایکسرسائز نمبر 6. یوز دا کریکٹ فارم آف دا پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. یوز دا کریکٹ فارم آف دا پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. ٹو فل دا فالوئنگ بلینکس یوز دا ورڈس provided in the brackets. پاسٹ پرفیکٹ یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا صحیح فارم استعمال کریں نیچے دیے ہوئے بلینکس کو فل کرنے کے لیے. استعمال کریں الفاظ provided in the brackets. بریکٹس میں مہیا کیے گئے ہیں وہ الفاظ استعمال کریں. Her toothache had bothered her all night. اس کے دانت کے درد نے پریشان کیا اس کو تمام رات. She had taken پین کلرز. اس نے پین کلرز بھی لیے یعنی گولیاں لی. But the pain had continued. لیکن پین جو درد تھا وہ کنٹینیوڈ ہوا تھا. She had been seeing a dentist for 2 weeks. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا جملہ. وہ مل رہی تھی ڈینٹسٹ سے 2 ہفتوں سے. وہ ہیڈ بین سیئنگ یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. دیٹ نتھنگ کوڈ بی ڈن انٹل دا پین سبسائڈڈ. جب تک درد ختم نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہونے والا وہ کہہ رہی تھی. شی ہیڈ کنسلٹڈ ہر گرینڈ مادر فار نیچرل ریمیڈیز. وہ نیچرل یعنی قدرتی دوائیوں کے بارے میں بھی مشورہ کیا اپنے گرینڈ مادر سے کر چکی تھی. اینڈ ہیڈ ٹرائڈ ایوری تھنگ ٹو کمبیٹ دا پین. درد سے لڑنے کے لیے اس نے ہر طرح کی کوشش کی تھی. بٹ نو ریزلٹ. لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ہوا. آلسو شی ہیڈ بین سرچنگ. وہ بھی تلاش کر رہی تھی فار ریمیڈیز آن دا انٹرنیٹ. علاج انٹرنیٹ پر سنس 5 days. ٹوٹکے تلاش کر رہی تھی 5 دن سے. بٹ ایون دیٹ میڈیم. لیکن یہ جو طریقہ انٹرنیٹ کا ہے ہیڈ فیل ہوا تھا ٹو پرووائڈ اینی سولوشن. کوئی بھی سولوشن دینے سے فیل ہو گیا تھا. ہیڈ فیلڈ. یہاں فیلڈ لکھنا ہے آپ لکھیں گے اپنی کتاب میں. ناٹ نوئنگ وٹ ایلس ٹو ڈو. کچھ بھی نہیں جانتے ہوئے کہ کیا کرنا ہے. شی ہیڈ کم. وہ آ چکی تھی ٹو دا کنکلوژن. اس نتیجے پر دیٹ شی ہیڈ ڈن آل دیٹ شی کوڈ. کہ وہ کر چکی تھی وہ تمام جو وہ کر سکتی تھی. وین ہر مادر ہیڈ تھاٹ آف اے سمپل سولوشن. جب اس کی ماں نے سوچا تھا ایک آسان حل. شی ہیڈ ایگریڈ ٹو ٹرائی اٹ. وہ رضامند ہو گئی تھی اس کو ٹرائی کرنے کے لیے. اٹ ہیڈ ورکڈ. اس نے کام کیا. ونڈرز عجیب طریقے سے. اس سولوشن نے کام کیا عجیب طریقے سے حیران کن طریقے سے. اینڈ شی ہیڈ بین سلیپنگ. ابھی یہ پاسٹ کنٹینیوس کا جملہ آ گیا. شی ہیڈ بین سلیپنگ پیسفلی فار دا پاسٹ 5 hours وین وی وینٹ ٹو ہر ہاؤس. جب ہم اس کے گھر گئے تھے تو 5 گھنٹوں سے سو رہی تھی. آرٹیکل ریویژن ہے یہ. آگے آرٹیکل ریویژن ہے. یہ سارا آرٹیکل کا طریقہ بتایا ہوا کہ اے این اور دا کہاں لگے گا. ایکسرسائز نمبر 7. ورک انڈیویجولی. انفرادی طور پر کام کریں. اینڈ فل دا فالوئنگ بلینکس ود آرٹیکل اے این ویئر نیسیسری. جہاں ضرورت ہو وہاں اے این لگائیں. پٹ اکراس اور کراس لگائیں ان دا بلینکس خالی جگہوں میں. ویئر جہاں این آرٹیکل از ناٹ ریکوائرڈ.
جب ایک آرٹیکل کی ضرورت نہ ہو. آفٹر کمپلیٹنگ کمپیئر یور آنسرس. کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے آنسر کو کمپیئر کریں ود یور پارٹنر، اپنے پارٹنر کے ساتھ. نمبر 1، اے جراف ہیز اے لانگ نیک. جراف کی ایک لمبی گردن ہوتی ہے. نمبر 2، دا آسٹریلین شیپ گیو اس گڈ وولز. نمبر 3، ہی از این آنیسٹ مین بٹ ہز فرینڈ از اے کروک. وہ ایک ایماندار آدمی ہے لیکن اس کا دوست برا ہے. دا ہیلپ ٹو ہیلپ دا اسٹوڈنٹس این ایگزامپل ہیز بین گیون ان دا ایکسرسائز. اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک مثال دیا ہوا ہے ایکسرسائز میں. نمبر 5، ووڈ یو لائک ٹو ہیو اے کپ آف ٹی اور سم تھنگ ٹو ایٹ. کیا آپ کو ایک کپ چاہیے؟ کیا آپ کپ لینا پسند کرو گے یا کوئی چیز کھانے کے لیے؟ نمبر 6، اے فیکٹری از بینگ بلڈ نیکسٹ ٹو آور ہاؤس. ہمارے گھر کے ساتھ ایک فیکٹری تعمیر ہو رہی ہے. نمبر 7، بوائل دا ایگز اینڈ میک سینڈوچز فار بریک فاسٹ. بوائل دا ایگز کو ابالیں اور سینڈوچز بنائیں فار بریک فاسٹ، ناشتے کے لیے. اٹ واز این آنر ٹو بی نامینیٹڈ. یہ نامزدگی ایک عزت تھی. نمبر 9، آئی وانٹ ٹو بائی اے یونیفارم when the schools reopen in August. I want to buy a uniform. میں چاہتا ہوں to buy a uniform، ایک یونیفارم خریدنا. when the schools reopen in August، جب اسکول دوبارہ کھلیں گے اگست میں. نمبر 10، an old friend is staying at a hotel on the river Indus. ایک پرانا دوست اسٹینگ رہ رہا تھا ایٹ اے ہوٹل میں. on the river Indus، وہ ہوٹل جو ریور انڈس کے پاس تھا، دریائے سندھ کے پاس. یہاں بھی وہی چکر ہے ایکسرسائز نمبر 8 میں. ایکسرسائز نمبر 8، ورک انڈیویجولی اینڈ فل دا فالوئنگ بلینکس ود دا آرٹیکل دا. ویئر نیسیسری پٹ اے کراس ان دا بلینکس ویئر دا از ناٹ ریکوائرڈ. جب دا کی ضرورت نہ ہو تو وہاں یہ لگائیں، کراس لگائیں. آفٹر کمپلیٹنگ کمپیئر یور آنسر ود یور پارٹنر. نمبر 1، انگلش لینگویج از دا موسٹ اسپوکن لینگویج ان دا ورلڈ. نمبر 2، دیر آر بیوٹیفل فلاورز ان دا پارک. مائی سسٹر لیوز ان دا USA. There is a dirt on this plate and there is a dirty mark on the tablecloth. Number 5، there is a dirt. وہاں تھوڑی سی مٹی ہے پلیٹ میں، دھول ہے، اور وہاں اور ٹیبل کلاک پر ایک گندا سا مارک دیا ہوا ہے. نمبر 5، the lions are dangerous animals but the dogs are good friends of people. شیر خطرناک جانور ہے اور جو کتے ہیں وہ ہیں اچھے دوست لوگوں کے. نمبر 6، when you drive a car in the UAE عرب امارات، you must keep to the right. جب آپ عرب امارات میں ڈرائیو کر رہے ہوں ایک کار کو، you must keep to the right، آپ سیدھے ہاتھ پر چلائیں گے اس کو. نمبر 7،
The inventor of the telephone was Graham Bell. ٹیلی فون کا ایجاد کرنے والا گراہم بیل تھا. نمبر 8. The directions to the central library are clear. Now, the butcher opposite the library sells good meat. جو لائبریری کے مخالف طرف جو کسائی ہے وہ اچھا گوشت بیچتا ہے. One of the persons I love ایک شخصیتوں میں سے ایک I love most جن میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں is my mother وہ میری ماں ہے. Exercise number 9. Work individually and fill the following blanks with article a and the where necessary. جہاں ضرورت ہو آپ article a and اور the لگائیں. Put a cross in the blanks where an article is not required. ایک کراس لگائیں جہاں article کی ضرورت نہ ہو, نہیں چاہیے ہو. After completing, compare your answer with your partner. Who has not heard of the famous Khyber Pass in Pakistan? It is a narrow mountain valley in Khyber Pakhtunkhwa province. We can go to the Khyber Pass from Peshawar. Many people who want to go to Afghanistan cross the border from the Khyber Pass. The Khyber Pass has been famous in the history for thousands of years. The Aryans crossed it to reach subcontinents about 4,000 years ago. After them came the Mongols and the Tatars. Moreover, the Khyber Pass is an ancient trade route. It is a route that has been used extensively by the caravans carrying the bales of cotton and silk. Occasionally, the caravan would also carry a ton or two of spices. Although it is an old route, the trade is still carried out through this route, but now buses, trucks and trains carry the goods from one country to another. Who has not heard of the famous Khyber Pass? کس نے نہیں سنا مشہور خیبر پاس کے بارے میں ان پاکستان جو پاکستان میں ہے. It is a narrow mountain valley in خیبر پختونخوا پروونس. یہ ایک پتلی پہاڑی کی وادی ہے خیبر پختونخوا صوبے میں. We can go to the خیبر پاس from پشاور. ہم جا سکتے ہیں دا خیبر پاس کو فرام پشاور سے. مینی پیپل who want to go to افغانستان بہت سارے لوگ جو افغانستان جانا چاہتے ہیں. کراس دا بارڈر وہ کراس کرتے ہیں بارڈر کو فرام دا خیبر پاس سے. دا خیبر پاس ہیز بین فیمس ان دا ہسٹری آف thousands of years ہزاروں سال پہلے سے خیبر پاس ہیز بین فیمس مشہور ہے. خیبر پاس مشہور ہے ہزاروں سالوں سے. دا آریانس جو آریانز ایک قوم ہے کراس اٹ ٹو ریچ سب کنٹیننٹ برصغیر میں تک آنے کے لیے اس کو کراس کیا تھا آریانز نے. اباؤٹ 4,000 years 4,000 سال پہلے. years ago. After them ان کے بعد came the Mongols آئے تھے. and the Tatars اور تاتارز آئے تھے. moreover اور اس سے زیادہ the Khyber Pass is an ancient trade route ایک
قدیم تجارتی راستہ ہے. It is a route that has been used extensively by the caravans. یہ ایک راستہ ہے کہ استعمال ہوتا رہا ہے بڑے پیمانے پر کاروانس کے ذریعے، قافلوں کے ذریعے. کیرنگ جو لے کے جا رہے تھے، دا بیلس آف کاٹنز کاٹن کے بنڈل، اینڈ سلک اور سلک کے بنڈل، گانٹ وغیرہ. اوکیجنلی کبھی کبھار دا کاروانز وڈ آلسو کیری a ton or two of spices. کاروان لے کے جاتے تھے ایک ٹن یا دو مثالوں کے. although اگرچہ it is an old route، یہ ایک پرانا راستہ ہے. the trade is still carried out through this route، اس راستے سے اب بھی تجارت still carried out لائی جاتی ہے. but now لیکن اب بسیز، ٹرکس اینڈ ٹرینز کیری دا گڈس، لیکن اب بسیں، ٹرک اور ٹرینز لے کے جاتی ہیں دا گڈس، سامان کو، فرام ون کنٹری ٹو اندر، ایک ملک سے دوسرے ملک کو. بس یہاں تک کافی ہے. اور سیکنڈ اس کے پارٹ 2 میں ہم لٹل تھنگس کے بارے میں پڑھیں گے اور دا مین ہو ونس کے بارے میں پڑھیں گے، نظم کے بارے میں. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اس کی سیکنڈ جو ہے نا وہ ویڈیو بناؤں گا اس کے فوراً بعد انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.